کیا یہ بات کسی طور پر بھی سینسیبل ہے کہ دو نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور ان کی جانب سے بھارت کی جانب سے کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ اگر بھارت کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ اور آرمی چیف نے جو آج ایک بار پھر سے ری ایشور کیا ہے، میک شور کیا ہے، ری انسٹیٹ کیا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بھارت آرام سے بات سمجھتا نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بات کرتے بہت کلیئر الفاظ میں انہوں نے بات کی اور میسج انڈیا کو دیا، بلکہ آئی ووڈ سے ان کی باڈی لینگویج، ان کا ایک ایک ورڈ واز فل آف کانفیڈنس اینڈ ہی مینٹ بزنس. اور خاص طور پہ ینگ کیڈٹس کو کہتے ہوئے بہت انسپائر کیا ہوگا کہ ان کا سپاہ سالار ایسا ہے جو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وارن کر رہے جس طریقے سے جو انہوں نے بات کی ہے. میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ انڈیا اتنا ارسپانسبل ملک ہے، اتنا ہی میچور ملک ہے، اور یہ دنیا میں ثابت ہوا، اس لیے اس کو آئسولیٹ کر دیا دنیا نے کہ ایک اسٹیج ڈرامہ کر کے، ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے وداؤٹ انویسٹیگیشن ہم سایہ نیوکلیئر ملک کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے لڑائی کے دو نیوکلیئر ملکوں کے ڈائنامکس کیا ہو سکتے ہیں، یہ کتنا کیٹاسٹرافک ہو سکتا ہے اس ناٹ اونلی ریجن میں بلکہ گلوبلی اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے. یہ چیف آفیسر نے ان کو بتایا کہ یو کانٹ افورڈ کہ دو نیوکلیئر ملک لڑائی کریں، اور دین یہ بہتر ہے کہ آپ انٹرنیشنل نارمز میں رہتے ہوئے آپ نیگوشیٹ کریں اور کشمیر ہر چیز کا ڈسکس کریں، اس کے بعد آپ اس کا مسئلے کو حل کریں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. سو اس کے لیے انہوں نے بڑی کلیئر بات کی، ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈونٹ گو فار اینی مشن وینچر، بیکاز ہمیں اپنے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اور ہم آپ کا اتنا اکنامک اور ملٹری لاس کریں گے جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو، یو کانٹ امیجن. اور ڈیپ آپ کی ٹیریٹری میں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایک انچ ایریا انڈیا کا ہماری میزائل رینج کے اندر ہے. وی آر پیسفل بٹ دین وی نو کہ واٹ آل وی کین ڈو. سو آئی ہوپ کہ انڈیا کو نظر ہے. پھر پراکسیز کی بات کی کہ جو پراکسیز یوز کر رہے ہیں، بہت فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان اور بھی اپنی افغانستان کی سرزمین ان کو بھی ساتھ ملا کے کر رہے ہیں. ڈونٹ پلے وتھ فائر بیکاز اس سے آپ کو نقصان ہوگا. وی آر کوائٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ بوتھ اینڈس. تو یہ میرے خیال میں بہت مفصل انداز میں بات کی ہے اور افغانستان کو وارننگ دی ہے کہ جو کمٹمنٹ دی وہ پوری کریں، ادروائز آئی تھنک وی نو واٹ ٹو ڈو ود دا ون. اور جہاں تک اس نیوکلیئر انوائرمنٹ کی بات ہے تو دس از آبویس اینڈ انڈرسٹوڈ کہ ڈسٹرکشن میوچل ہوگی. پھر جب ڈسٹرکشن میوچل ہوگی، نہ آپ کا کچھ رہے گا نہ ہمارا کچھ رہے گا، تو پھر اس طرح کی کوئی بھی حرکت تو بے وقوفی کے زمرے میں ہی آتی ہے، یہ کسی طور پر بھی سینسیبل بات نہیں ہے. حامد خان مشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو بھی شامل گفتگو کروں. سر، آپ مجھے بتائیں، آپ اس صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک بار پھر سے بھارت کو دو ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی تجربہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر کرتا ہے تو وہ جو ایک ورڈ کا استعمال ہوا نا، جغرافیائی وسعت کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، تو یہ تو آج تک وہ صرف نقشہ ہی اٹھائے پھرتے ہیں اکھنڈ بھارت کا، خواب دیکھتے ہیں مگر تعبیر کوئی نہیں ہے. اور اب دوسری بات یہ جو ہم نے انہیں واضح کروایا کہ آپ اب کچھ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی منیزے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو حماقت ہے اس کو میں حماقت سمجھوں گا، خودکشی سمجھوں گا مودی کی اور ان کی آرم فورسز کی، اگر وہ ایسا کوئی بھی اب فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک کلیئر، وہ جو ہندی میں کہتے ہیں نا چنوتی ہے، اٹ از اے وارننگ فار انڈیا، بڑی کلیئر وارننگ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جتنے فیکٹرز ہیں، جتنی علیحدگی کی ریاستیں تحریک چل رہی ہیں اور جو کچھ چل رہا ہے، اس کے بعد انڈیا کا اگر کوئی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ آپریشن سندور کی کوئی جو خفت اور ضلالت ہے اور جو ان کو پوری دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑی اس سے کوئی ریکوری لینے کی کوشش کریں گے تو اس کو اس کا اور بھرپور جواب ملے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخ دیکھے گی کہ جو مودی ہے وہ ہندوستان کا گورباچوف ثابت ہوگا اور بھارت کے خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اور جو جغرافیائی حدود ہے وہ بالکل اس کی محدود اور سکڑ کر رہ جائے گی. اور وہی بات کہ اکھنڈ بھارت تو دور کی بات ہے، شاید اس بھارت سے 7-8 انڈیپینڈنٹ ریاستیں یا ممالک نکل آئیں گے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ پتہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جو اس پچھلے دنوں میں جو انتہا سے زیادہ تیزی سے افغانستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ان کی پراکسیز کے حوالے سے، تو میں نے ایک جگہ پہ اور کل کہا، میں نے کہا دیکھیے بڑی واضح صورتحال ہے وہ یہ کہ موجودہ افغان طالبان رجیم جو ہے
وہ اس کا جو جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے اس کا نقصان جو ہے وہ پوری افغانستان کی پبلک کو ہوگا اور اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. جس انداز میں پاکستان اپنی جب ان کے ساتھ اس کو ٹرانزٹ کا راستہ نہیں دے گا, ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اس کے پاس وارم واٹرز کے حوالے سے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, ریسورسز کے حوالے سے کچھ نہیں رہ جائے گا. افغانستان میں اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن افغانستان کے لیے بڑی بری صورتحال ہو جائے گی اکنامکلی. اس کا حل دو ہیں, افغانستان کے عوام اور افغانستان کی رجیم کو خود فیصلہ کرنا. اور بھارت کے بارے میں بتائیں نا مشرقی صاحب, پہلے بھارت کی طرف آ جائیں, افغانستان کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں لیکن بھارت کی ابھی ہم بات کریں, اس کا کیا بندوبست کیا جائے گا؟ دو چیزیں بڑی کلیئر ہے. بھارت کا پرابلم یہ ہے کہ میں نے انڈین چینل پہ میں نے بڑی کلیئر بات کی, میں نے کہا جو آج آپ ہمیں گیدڑ ببکیاں دے رہے ہیں انڈین آرمی چیف اور انڈین ایئر چیف اور مودی اور اجیت دیول اور آل دس, یہ وہ بات ہے کہ ان کو لڑائی کے بعد جو مکے یاد آئے ہیں اب یہ اپنے منہ پہ ماریں, ہمیں دھمکیاں نہ دیں. ہم تو بڑے کلیئر, وی آر ویری کلیئر اینڈ کمیٹڈ ود اور ریزالو, اور ہمارا ریزالو یہ ہے کہ ہم بھارت کو بدترین شکست دے چکے ہیں. ہم اس کو بدترین سبق سکھانے کی اہلیت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پوری قوم متحد ہے. پاکستان کی قوم کی طرف سے میسیج چلا گیا ہے کہ ہم انڈیا کو بھرپور سبق سکھائیں گے. اور بات جو بڑی اچھی بات انہوں نے جو فیلڈ مارشل نے کہا نا کہ وہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے اگر یہ کوئی چھوٹا سا بھی ایکسپیریمنٹ کریں گے. تو اب نہ تو ہم ٹرمپ کی سنیں گے جو ہم نے بنیان المرصوص میں سن کر 3 گھنٹے میں ہم نے سیز فائر پہ ایگری کیا, نہ ہی ہم اب کسی کی سنیں گے. ہم پہ مقاصد مکمل طور پر اچیو کریں گے اور بھارت کو ایک ایسا سبق سکھائیں گے جس کے بعد خود ہندوتو آئیڈیالوجی کا جو پیروکار مودی ہے, جو چانکیا آئیڈیالوجی کا پیروکار ہے, وہ میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے خاموش بھی ہو جائے گا اور وہ ایک تاریخ میں گمنام ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا واضح میسج چلا گیا. بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں تو پوری دنیا نے دیکھ لیا نا کہ پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ درپھنتنیاں چھوڑنے والا بھارت اور وہ جو لڑائی کے بعد جو مکے یاد آئے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا شہزاد حسین بٹ صاحب, یہ جو درپھنتنیاں بھارت تھوڑی تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے اور اپنے چیفز کو الیکشن کیمپین میں لا کر کھڑا کر دیا جو پاکستان مخالف بیانات دے رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں بٹ صاحب کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو ول ٹو فائٹ اور ول ٹو ریسپانس ہے وہ بھارت میں کہیں موجود نہیں ہے؟ شکریہ منیزہ معین صاحبہ. دونوں فکرے, اردو کا بھی بڑا خوبصورت تھا اور ول ٹو فائٹ انگریزی کا فکرہ بھی بڑا خوبصورت تھا. اصل میں ہم بات جو کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کی, پاک بھارت کی بات کر رہے ہیں. اس کو پہلے میں 4 لائنوں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی, اس میں نشان امتیاز ملٹری حلال جرت ملٹری اکیڈمی میں یہ تقریب منعقد ہوئی. اور اس کی جو بڑی اور خاص بات مجھے جو محسوس ہوئی ہے وہ اس میں 10 ممالک کے افراد بھی تھے جو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ہوئے ہیں, جن میں بنگلہ دیش تھا, عراق تھا, مالی تھا, مالدیپ تھا, نائجیریا تھا, نیپال تھا, قطر تھا, سری لنکا اور یمن, اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا فلسطین کے بھی وہاں تربیت مکمل کرنے والے باہر نکلے ہیں باضابطہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں. اچھا, اس میں اگر آپ دیکھیں بھارت بہت بڑا عددی لحاظ سے ہے, یہ بات تو میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن میرے فیلڈ مارشل نے بھی کہہ دیا کہ دشمن کے خلاف فتح حاصل کرنے کا جو اس کا غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا گیا اور ہمارا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا, ہم تیار کھڑے ہیں. اب آتے ہیں بھارت کی طرف. جو بھارت ہے اس پہ ذرا غور کریں آپ, تو ہم نے اب بھی مارا, 7 طیارے بھی مارے, اس سے پہلے 65 میں مارا, کارگل میں مارا, ہر جگہ مارا. 71 میں اس نے کیا کیا, اب یہ بات غور کرنے والی ہے. اس کی جنگ کا سٹائل کیا ہے, وہ بٹیارہ ہے نا, وہ تو اس قسم کی جو دنیا گیم کرتے ہیں نا وہ فرنٹ پر آ کے لڑنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. وہ آپ کو لڑائے گا, پہلے پرابلم کریٹ کرے گا, آپ کو ڈیوائیڈ کرے گا, پھر جا کے وہ جنگ کی پوزیشن میں ہے. 1 to 1 مقابلہ تو اس کے تصور میں نہیں ہے. اس نے مشرقی پاکستان میں گات لگائی, افغانستان میں گات لگا رہا ہے, اس طرح ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. اس کا یہ سٹائل ہے. اس کے پاس بہت تیار, ابھی امریکہ نے وہ طیارہ بنانے کا سوچا ہی نہیں. میں کہتا ہوں آپ اس کے 7 طیارے وہ بھارت کو دے دے اور اس کے وہ بندے اڑانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جنگی ساز و سامان, یہ عددی بھرتی کے ساتھ آپ کیا کر لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن آخری 2 لائنیں منیزے یہ ہے صرف, اگر ہمارا جھگڑا بھارت سے مزید طول پکڑ گیا تو یاد رکھنا 80% نقصان بھارت کو ہوگا اور صرف 20% نقصان پاکستان کو ہوگا, کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ اب یہ جو ریٹ نکل تھا نا اور 60-40 والا, اب بھارت کا ریٹ بہت نیچے چلا گیا, اب وہ باتیں بہت دور چلی گئی ہے. ٹھیک ہے,
अब सिर्फ और सिर्फ बात डग्गा बजेगा पाकिस्तान का। रीजनली आइसोलेट हो गया भारत, उसको खुद समझ नहीं कि अब मैं क्या करूं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है उसको भी हॉस्टाइल कर दिया है भारत ने, और फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज के जरिए वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा है, और वो इस खाम ख्याली में मुब्तला है कि शायद वो इस तरह अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर भी वाजे कर दिया है कि हम किसी भी मजाक को टॉलरेट नहीं कर रहे, आपने गलती की तो आपका मुंह तोड़ दिया जाएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि फील्ड मार्शल साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई वो काफी तवील है।